السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج ہم اور ایک بار اور ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر، حج کے شرعی احکام کے بارے میں ہم تھوڑی بہت انفارمیشن آپ کے سامنے اس ویڈیو کی وسعت سے رکھنا چاہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کو غور سے سنیں اور دوسرے تک پہنچانے میں اس ویڈیو کی ہماری مدد فرمائے۔ چلیے سنیے شرعی احکام کے بارے میں۔ احرام باندھنے کی جگہ اور اس کی شرائط۔ بغیر سلی ہوئی چادر اور تہبند احرام کہلاتا ہے۔ حاجی اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں پہن سکتا ہے۔ ہاں، عورت کو یہ اختیار ہے کہ وہ شرعی اصول و ضوابط کے مطابق جیسا لباس چاہے استعمال کرے۔ جس طرح حجاج کے لیے ایک مخصوص مقام متعین ہے کہ اس جگہ پہنچتے ہی انہیں احرام باندھ لینا ہوگا، اسی طرح احرام باندھنے کا ایک مخصوص زمانہ بھی متعین ہے اور حاجی کو اس کا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ یہ زمانہ ماہ شوال سے شروع ہو کر 9 ذی الحجہ کے بعد احرام باندھے تو اس کا حج صحیح نہیں ہوگا بلکہ عمرہ اعتبار ہوگا، کیونکہ بخلاف حج کے عمرہ سارے سال کے لیے ہوتا ہے۔ میقات مکانی کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے، جو مندرجہ ذیل ہے۔ مصر، شام اور اہل مراکش کے لیے سعودی عرب کے شمال مغرب میں واقع الحنفا ہے، جسے آج کل رابغ کہا جاتا ہے۔ اہل مدینہ کی میقات ذوالحلیفہ ہے، جسے اب ابیار علی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اہل عراق کی میقات مکہ مکرمہ کے شمال مشرق میں واقع ذات ارق ہے۔ سعودی عرب کے شرقی اور وسطی علاقے اور اہل کویت کے لیے قرن المنازل ہے، جو السیل نامی مشہور جگہ سے قریب ہی واقع ہے۔ اہل یمن، ہندوستان اور ان سے متصل دوسرے ملکوں کا میقات یلملم ہے۔ یہ دراصل جنوب مکہ میں واقع ایک پہاڑ کا نام ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جگہوں سے آنے والے حجاج اسی اعتبار سے اپنے میقات کا تعین کر لیں۔ احرام باندھے بغیر ان میقات سے گزرنا جائز نہیں ہے، خواہ آپ فضائی، بحری یا بری کسی بھی راستے سے آ رہے ہوں۔ اگر کوئی شخص حج کرنے سے پہلے مدینہ منورہ یا مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہے تو اس کے لیے احرام شرط نہیں ہے، لیکن حج کے لیے وہ ابیار علی سے احرام باندھے گا۔ جو لوگ ان مواقع کے اندر رہتے ہوں، خواہ وہ یہاں کے باشندے ہیں یا نہیں ہے، وہ اپنے اپنے گھروں ہی سے احرام باندھیں گے۔ حج یا عمرہ کا احرام باندھ لینے کے بعد مندرجہ ذیل چیزیں حرام ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، شادی بیاہ اور اس سے متعلق میاں بیوی کے تعلقات۔ نمبر 2، سلے ہوئے کپڑے کا استعمال۔ نمبر 3، سر کا ڈھانپنا۔ نمبر 4، اگر کسی کے پاس جوتا نہ ہو تو وہ ٹخنوں سے نیچے رہنے والی کوئی بھی چیز پہن سکتا ہے۔ 5، خشکی کے وحشی شکار کو پکڑنا یا اتلاف کی نیت سے حرم کے علاقے میں کسی درخت یا گھاس کو کاٹنا۔ نمبر 7، خشک پودے یا سبزیاں اور فصل یا دوا کی خاطر لگائے گئے پودوں کو اکھاڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 8، بال منڈوانا یا حلق کرنا، خوشبو لگانا اور ناخن تراشنا، لیکن سر اور جسم کو پانی سے دھونے اور بغیر خوشبو والے صابن کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان محرمات کی مخالفت کی صورت میں حسب مخالفت فدیہ ادا کرنا پڑے گا، لیکن بیوی سے ہم بستری اور اس طرح کی دوسرے امور سے حج باطل ہو جائے گا۔